دوستو کچھ دیر پہلے فواد چودھری کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا ہے، اور اس انٹرویو میں اینکر فواد چودھری سے یہ سوال کرتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں جو ہے وہ چھاپے مارے گئے اور آپ کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، آپ کو پکڑا گیا، اور پھر آپ کی فیملی کا پیچھے تاثر کیا تھا اور پھر بچوں کا خاص تاثر کیا تھا۔ فواد چودھری قانون دان ہے، فواد چودھری پارلیمنٹیرین ہے، پاور کوریڈور سے لے کے پاکستان کی یونین کاؤنسل تک کی پولیٹکس کے اندر بہت گرپ رکھتے ہیں، طاقتور ترین سیاستدانوں میں سے ہے اور بہت ہارڈ کور ہے۔ لیکن اس سوال کے اوپر آپ دیدہ ہو گئے، پہلی بار میں نے ایسے مضبوط شخص کو اس طرح سے دیکھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو امیجن کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے یقیناً بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ میں بتاتا بھی تو ان کو کیا بتاتا کہ کیا ہو رہا ہے، کون میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، کیوں، کس پاداش میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور کم از کم جس طرح سے آپریٹ ہو رہی ہیں وہ سب کچھ کیا ہے۔ یا اگر فرض کریں میں نہیں بھی بتاؤں تو آج کل کی دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے، اس کو سب کچھ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد جو ہے وہ کیا کہانیاں چل رہی ہیں، اور آپ کچھ چھپا نہیں سکتے۔ ویڈیوز، آرٹیکلز، ویلاگز، خبریں، ٹی وی، ہر چیز جو ہے وہ سب کچھ بتا رہی ہے، کلاس کے بچے تک جو ہے وہ بتا رہے ہوں گے کہ یار آپ کے فادر کے ساتھ کیا، یا یہ سب چیزیں، تو بہت آپ دیدہ ہو گئے۔ یقیناً جو ہے وہ یہ لمحہ ہر اس باپ کے لیے، ہر اس کے لیے جو اپنی ایک فیملی کے ساتھ چل رہا ہے، ایک کٹھن لمحہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ اسی طرح سے کوئی یہ سوچے کہ کسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو اور پھر اس کے بچوں کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہوگا، تو یقیناً جو ہے وہ پکچر کافی اس کے سامنے کلیئر ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے جڑا ہوا اس لیے ہے، آغاز اسی وجہ سے، اسی حوالے سے کر لیا کہ جب ہم پڑھنے لگے تو 20-25 سال پہلے جو ہمارا پرانا نظام ہوتا تھا، اس میں اساتذہ جو ہے بچوں کو مارا کرتے تھے، اتنا مارا کرتے تھے کہ ان کا حال برا کر دیتے تھے۔ پھر ان سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے جیسا ہم نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھائیں گے نا۔ یعنی وہ اپنے تجربات سے نہیں سیکھتے تھے، وہ یہ نہیں سیکھتے تھے کہ جو غلطیاں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، ہم وہ آگے والی جنریشن کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نہ یہ سب کچھ دے کے جائیں، اور پھر وہ اسی ٹکٹکی کے اوپر جو ہے وہ لگے رہتے تھے۔ حالانکہ اس سے دوسری جانب جو ہے وہ فلسفیز تو یہی ہے کہ علم ہمیں آگاہی دیتا ہے، شعور دیتا ہے، زمانہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ انسانیت کے لیے بہتری کی جانب جو ہے وہ جائے گا۔ انسانوں کا خیال ہوگا، ان کے حقوق کا خیال ہوگا، اس کی پاسداری ہوگی، اسی لیے یہ جمہوریت، اسی لیے یہ سائنس، یہ ترقی، سب کچھ جو ہے وہ اسی انسانیت کے رولز کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا منارہ بنا رہی ہے، اور اس کو ہر طرح سے پورا کرنا بھی جو ہے وہ اس کے فرض ہے۔ لیکن دوستو، آج کی کہانیاں جو ہے وہ اس سے بڑی بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں جب یہ سوچتا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، انہی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اور کچھ دوستوں کو، لیکن رانا ثناء اللہ کے اس لیے کہ ایک بڑا کھلا واقعہ تھا کہ ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ منشیات کا کیس ڈال دیا، وہ جو ان سے دور دور تک کوئی تانا بانا نہیں، اور ایسے پریٹینڈ کیا گیا کہ جیسے پتہ نہیں وہ کوئی سمگلر ہے یا وہ کوئی بیچنے والا ہے، یا جو اس کے مال و دولت جو ہے وہ اسی کاروبار سے جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ایک ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی جگہوں سے جو ہے وہ لوگ جڑے ہوئے، سیاستدان بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر باتیں کرتے ہوئے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، سب کچھ جو ہے وہ دکھاتے تھے۔ اور تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ اچھا اب یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں، یعنی سیاستدانوں کے ساتھ یہ سب چیزیں ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بڑی اس کی تاریخ ہے، اسی طرح سب کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ سوچا جاتا، یا عموماً یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اب وقت جو ہے وہ بدلنا چاہیے، یعنی اب جا کے جو ہے وہ آج کے دنوں کے اندر کوئی وہی کہانیاں دوبارہ سے نہیں دہرائی جانی چاہیے جس طرح سے پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی اگر آج کے دن میں بھی جو ہے وہ وہی کہانیاں دہرائی جائیں، اور اب وہ جماعتیں جو ہے وہ اور ہوں، لوگ کوئی اور ہوں، اب کردار جو ہے وہ بدل جائیں، اب وہی منشیات کی بات جو ہے وہ شیخ رشید کے ساتھ جوڑ دی جائے، وہی جو ہے وہ کسی اور دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ویسے لوگ ہیں، لیکن اگر خواتین کے اندر کوئی بہت آؤٹ کلاس خاتون ہے، بہت ہی پڑھی لکھی اگر کوئی خاتون ہے، تو وہ شاندانہ ہے۔ اور شاندانہ جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں، شاید یہ نام جو ہے وہ سنا ہو یا آپ نے ڈیپلی ان کو نہیں اسٹڈی کیا ہو، لیکن اگر آپ نے ان کو سمجھنا ہے، نہایت پڑھی لکھی خاتون،
ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ آج ہو گیا ہے. ابھی جس طرح مقدمات کا تو ایسا جیسے موسم ہی چل رہا ہے نا, یعنی آج کے دن کے اندر ہی جو ہے وہ 3 شاندانہ کے اوپر, عمران ریاض کے اوپر, شیخ رشید کے اوپر یہ ہوا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے کسی فالوور نے ان کے پنڈی کے ہی جو ہے وہ کوئی نائب صدر جو ہے وہ ان کی آرگنائزیشن کے, اس نے کوئی مقدمہ کروایا ہے کہ جی شیخ رشید نے جو الزام لگایا ہے کہ جی عمران خان کو, جو عمران خان خود الزام لگا چکے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ میرے مارنے کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک پورا گراؤنڈ جو ہے وہ سجائی ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی یہ غلط بیانی کی ہے یا انہوں نے یہ الزام لگایا ہے, تو وہ اس الزام کی پاداش کے اندر جو ہے وہ اچھا. اب ہمارا نظام دیکھیں, اصل سوال یہ آتا ہے کہ ایسے الزامات جو ہے وہ نہ جانے کتنے لوگ کر چکے ہیں. خود محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی جو ہے وہ ایک اسی طرح کی عرضی جو ہے وہ لکھ کے دے کے گئی تھی کہ اگر مجھے جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے تو یہ فلاں نام ہے جو اس کے اندر شامل ہیں. تو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارا نظام یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کسی کی گردن دبانی ہے تو پھر جو ہے وہ 36 اس کے جو ہے وہ ریزن نکل جاتے ہیں. یعنی اگر کسی کا ہاں ہوں کہنا بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو ناگوار نکل جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی کوئی شک بنا کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے. اور پھر اس ایف آئی آر کا مطلب جو ہے وہ یہی نہیں ہے کہ ایف آئی آر ہو جانا, نہ جانے کتنی ایف آئی آر جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہر روز ہوتی ہیں. ان ایف آئی آرز میں سے کتنوں کے اوپر جو ہے وہ ایسی ایمرجنسی کاروائیاں ہوتی ہیں کہ وہ سب کچھ بدل کے کمانڈو ایکشن ہوتا ہے, ایسے بالکل جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑا جائے یا جیسی ایسے بمبار کو جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے جس نے کل کو جا کے نہ جانے پاکستان بھر کے اندر کیا ہنگامہ کر دینا ہے. تو بالکل اس طرح کی جو ہے وہ کاروائیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں اور یہ پھر پے در پے جو ہے وہ وار چلتے رہتے ہیں. اور وہ جو سب کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ پوری کہانیاں لکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو آگے فلوٹ کرتے ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے شاید یہی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کر کے وہ کوئی اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں. اب یہی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ آج کے کم از کم دور کے اندر جو ہے وہ پریشانی یا کمی ہے کہ وہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر شاید اپڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, وہ شاید سافٹ ویئر اپڈیٹڈ نہیں ہوتے جا رہے بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کے سافٹ ویئرز کو جو ہے وہ اپنی طرف ٹریگر کروا رہے ہوتے ہیں, اپنی طرف جو ہے وہ ان کے سافٹ ویئرز کے اندر جو ہے وہ نفرت پور ہو رہی ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے, اور اس نظام سے جو ہے وہ ان کا بلیف جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے. یہ وہ دوستوں کہانی ہے. میں نے اپنا پچھلا جو ویلاگ کیا ہے میں نے اس کے اندر بڑا ہی زور سے جو ہے بات کی کہ سیاست اور سیاستدان کمزور ہو رہے ہیں. میری طرح کے جو جمہوریت پسند لوگ ہیں یا جو اس طالب علم ہے اس کے سیاسیات کے, ان کے لیے جو ہے وہ اس جمہوریت کا مضبوط ہونا اس پاکستان کی سلامتی اور آگے بڑھنے کی نشانی ہے. لیکن ہر آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ یہ اور زیادہ ٹوٹتی اور بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ہمارے چیلنجز جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو یہ جو ہے وہ پریشانی جو یقیناً جو ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن سے بھی کہیں آگے کی جو ہے وہ کہانی ہے. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس جمہوریت اور سیاستدانوں کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ ایک بدنما جو ہے وہ سوال جو ہے وہ کھڑا کر کے ہی جا کے نکلے گا. اور ان سب سے جو ہے وہ کوئی ایک نہیں بلکہ پوری فرٹرنٹی جو ہے وہ کمزور ہوگی اور پورا آپ کا شعبہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے اوپر ہی جو ہے وہ بلیو جو ہے وہ نکلے گا. اسی لیے لوگ جو ہے وہ مشاہد اللہ سید صاحب جو ہے وہ اس ٹائپ سوال کرنا اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ آئندہ شاید جو ہے وہ جنرل آئندہ خان اور سم تھنگ لائک دس. تو دس از واٹ ایگزیکٹلی دا کوشچن کہ جو ہم لوگ آپ اور ہمیں جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو اگین وہی بات کہ جیسا پڑھے ہیں ویسا پڑھانے کی کوشش نہ کریں. جو کچھ اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے مان لیجئے وہ بالکل غلط ہے اور غلط ہے اس کو بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسی طرح کے جواب کے ذریعے جو ہے وہ آپ بھی اور بلکہ آپ تو اس سے بھی کہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دوستو یہ جو ہے وہ ساری حکومت بکھلاہٹ, گرفتاریاں, نئی اسٹریٹجی, نئی حکمت عملی, لیکن یہ حکمت عملی اگر حکومت کی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے شرمناک کوئی دن نہیں ہو سکتا کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے کہ سیاسی ورکرز کے اندر سے اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کوئی اس کو جو ہے وہ روکنے کی بات نہیں کر پا رہا. عمران ریاض کو جو ہے وہ ایک بار پھر سے پکڑا گیا ہے عمران ریاض کی باتوں کی وجہ سے. جب دلیل کم پڑ جاتی ہے نا یا دلیل دینے والا, میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا
وہ چاہے کتنا بھی کوئی رستو ہے یا اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے، وہ کسی سامنے ٹیبل کے اندر آ کے کسی کے ساتھ کوئی بات کر کے دکھائے اور اس کو آ کے اپنی باتوں سے جو ہے وہ زیر کر کے دکھا دے، اس کا چہرہ فاش کر دے، بتا دے کہ بھئی یہ جو ہے وہ کمی ہے اور یہ جو ہے وہ کوتاہی ہے اس کے اندر۔ لیکن جب آپ کے لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور جب آپ کی دلیل کا قد جو ہے وہ نیچا پڑ جاتا ہے، تو پھر طاقت کی، بازو کی آواز جو ہے وہ اٹھتی ہے اور پھر اس کے ذریعے اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی جو حالات ہے اس میں کوئی ایک آواز تو دب جائے گی، لیکن جب ایک آواز دبے گی تو سینکڑوں ہزاروں اور آوازیں جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، اٹس اے چین لائک، اور یہ چین جو ہے وہ شعور اور آگہی کی چین ہے جو لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ روشنی ہے، مطلب جب سورج چڑھ جاتا ہے تو کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کرنے، کتنی چھتریاں کیوں نہ لگا لیں، لیکن اس کی روشنی کو روک تو نہیں سکتے نا، اس کی روشنی تو جانا ہی ہے، لوگوں تک پہنچنا ہی ہے۔ تو یہ وہ دوستو کہانی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یا کم از کم ہر سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ سوچنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ دوستو عمران خان کا جو ہے وہ ایک پلاٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا، نااہلی کا 3 جو ہے وہ تلواریں عمران خان کے اوپر لٹک رہی ہیں۔ اس کے اوپر ایک پورا الگ سے ویلاگ کروں گا، لیکن اس میں میں آپ کو ابھی چیدہ ضرور بتا دوں گا۔ بہرحال جی نااہلی کی طرف جب دیکھیں اتنی پے در پے گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی کلائمیکس تو ہے نا ان سب چیزوں کا، اور وہ کلائمیکس ہے عمران خان کی نااہلی اور پھر گرفتاری۔ تو یہ ہے دوستو وہ کہانی، اور پھر اس طرح کی سچویشن کے اندر جو ہے وہ ایک نئے الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جائے گی، اس کو آپ تجزیہ کہہ لیں جو بھی، اور پھر جب ایک نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اور مین سٹریم کے لوگ جو ہیں کچھ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کو دیکھ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ پابند سلاسل ہو جاتے ہیں، تو پھر مومنٹ جو ہے وہ اس کے اندر سے بہت پیچھے رہ جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے اگر شاہ محمود قریشی جیسے اور اس طرح کے 2-4 اور لوگ جو ہے وہ رہ جائیں گے تو ان سے موومنٹ کتنی بھی چل سکتی ہے، وہ تو اپنے گھر کی سیٹ نہیں جیت سکے شاہ محمود قریشی صاحب اپنے بیٹے کی۔ اس وقت جب پی ٹی آئی اتنی ہائپ کے اوپر تھی تو وہ انہوں نے اور جا کے کہاں پہ کیا کرنا ہے، تو مطلب 2-3 اور نام، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، مطلب اگر پی ٹی آئی کی جو خاص بات ہے نا وہ ہے اس کا اگریسو ہونا، بڑھ کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا، اسد عمر، فواد چودھری، اسی کے ساتھ ساتھ میں مراد سعید، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور انہی کی یہی چیز جو ہے وہ لوگوں کو پسند بھی ہے، عمران خان اٹ سیلف جو سب سے بڑھ کر۔ تو اب سمجھیے ذرا کہ اگر یہ جو کور لوگ ہیں ان کی بجائے جو دوسرے چہرے اگر سامنے آ جائیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ ایک لولی لنگڑی سی پی ٹی آئی ایک لمیٹڈ سا جو ہے وہ سکوپ بنا کے آگے نکلے گی اور کوئی بھی اس کو جو ہے وہ بیٹ کر پائے گا۔ سو دوستو یہ ایک سوچ ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کے اندر تجزیہ بھی شامل ہے، لیکن یہ ایسا نہ سمجھیے کہ ایسا ہی ہوگا، یہ محض جو ہے وہ کسی کی سوچ ہے، ہوگا جو وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہوگا۔ سو اینی وے دوستو بہرحال ہم اپنے کیونکہ کنکلوڈنگ جا رہے ہیں عمران خان کے اوپر جو 3 تلواریں ہیں، دا ون از دس کہ جس کے اندر جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک لارجر جو ہے وہ بینچ اس نے سنا بھی، اور فارن فنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ جو استدعا تھی ہائی کورٹ کے اندر اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ تھا اس کے اوپر جو وہ استدعا بھی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا، اور ان کو پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا کہ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر جائیں اور ان کو جا کے کلیئر کریں، کیونکہ یہ پریلیمنری جو ہے وہ ان کی رپورٹ ہے فیکٹ فائنڈنگ، اور آپ کی ہو سکتا ہے کہ باتوں سے یا آپ جو فیکٹ آپ دیں اس سے ان کی رپورٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ اس کے بعد ٹیرن وائٹ یعنی عمران خان کی بیٹی کے حوالے سے جو ایک کیس کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کیونکہ صادق اور امین نہیں رہتے جب آپ کچھ چھپاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ عمران خان کی لیے جو ہے وہ توشہ خانہ کا ہے، توشہ خانہ کا بھی ایک کیس ہے جی، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ عمران خان کے اوپر تلوار جو ہے وہ لٹک گئی ہے۔ اور ان سب میں سے جب کسی کی کوئی بات کے اوپر جو ہے وہ فٹافٹ سے اس کو گھر سے اٹھا لیتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ ان کیسز کے اوپر جو ہے وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ پکڑنا کتنا کو جو ہے وہ مشکل بات ہو سکتی ہے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے مشکل۔ تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرفتاری بہرحال کہیں نہ کہیں پہ ادھر سائیڈ کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے، بٹ دا ٹائم از دس کہ وہ کب ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے وہ کرنی ہے، اور کب اس چیز کو بھانپنا ہے کہ اس کا لیش بیک جو ہے وہ اتنا نہیں ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کو بہا کے لے کے چلے جائے۔
سو انہی چیزوں کا انتظار ہے دوستو. بٹ اگین ان کے انتظار سے کہیں آگے جو ہے وہ ضرورت یکجاں اکٹھے ہونے کی ہے، کیونکہ چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب یہ چیلنجز جو ہے وہ معیشت ہی نہیں، اب یہ چیلنجز جو ہے وہ دہشت گردی تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور دہشت گردی بھی وہ جس نے پورے پاکستان کو دہلا کے رکھ دیا ہے. دوستو اس کے لیے وزیر اعظم نے جو ہے وہ کل جماعتی کانفرنس جو ہے وہ بلانے کی بلائی ہے. عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی ہے. یقیناً جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس کا حصہ بننا چاہیے، لیکن ان سب چیزوں کا حصہ تبھی بنا جا سکتا ہے جب کہ یہ سمجھ لگے کہ سامنے والے کردار جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سیریس ہے آنے والے کل کے لیے. یعنی جب ان کے گورنرز جو ہے وہ الیکشن سے خود ہاتھ کھینچتے ہوئے دکھائی دیں گے، جب ان کی وفاق کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہنے کی بجائے کہ ہم نے فلاں دن تک ہماری حکومت ہے اور اس وقت تک ہم تن من دھن سے جو ہے وہ ملک کی خدمت کریں گے، اس کی بجائے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں کہ جی ہم جو ہے وہ حکومت تو کہیں جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے، اور برملا آ کے کہتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ ہم ایک سال اور رہیں گے، تو ان کے ساتھ پھر بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جائے گا یقیناً پی ٹی آئی کے لیے. سو دوستو میں ہوں جہاں زیب زیبی. اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ویلاگ بہتر لگا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہماری اور آپ کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن چلتی رہے. پاکستان پائندہ باد.